اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو صحابہ کا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کس طرح بھیجیں، کس طرح پڑھیں ہم، کیا ہوگا؟ تب آپ نے یہ درود ابراہیم میں بتایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ اور بھی درود ہیں جو بعد میں لوگوں نے اسے بنایا، اسے لکھا اور اس سے فائدے حاصل کرے۔ آپ نے جو درود بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے جو درود پڑھے جاتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے یا اس میں منع فرمایا گیا یا نہیں پڑھنا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ سے پوچھا گیا، آپ نے بتا دیا، آپ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہی پڑھنا ہے۔ پھر بندہ جب درود پڑھتا ہے، بندہ جب درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک درود جب پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی، ایک نیکی۔ لیکن جب درود کے معاملے میں آ گیا ہے، جب اس نے پڑھا ہے بڑے دل سے، محبت سے، یہ پڑھا ہے، تو اسے 10 گنا ملتا ہے۔ پھر اب بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ سکتا ہے یہ اس کے خلوص پہ، اس کی نیت پر، اس کے معاملوں پر ہے، اس کے تقوی پر، کہ اب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جتنا چاہے دے اسے، کبھی 200، کبھی 700، کبھی ہر ایک کے حساب سے کثرت سے دیا جاتا۔ درود شریف کا معاملہ اعمال پر ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے، عمل سے۔ اور عمل دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل ظن یعنی گمان، اور ایک ہے خطائی فرشو۔ تو اعمال کا دار و مدار دو باتوں ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں زندگی میں، کوئی بھی پڑھ لے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نمازیں قبول ہیں۔ تو یہ ظن کے دائرے میں آتا کہ گمان ہے ہمارا کہ اللہ قبول کرے گا، جتنے چاہے آپ روزے رکھ لیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم، ہو سکتا رد بھی ہو جائے، ہو سکتا رد بھی ہو جائے، لیکن یہ گمان کے دائرے میں ہے، ظن۔ جتنا چاہے صدقہ کرو، جو چاہے کرو، ظن کے دائرے میں ہے، گمان ہے کہ اللہ میرا صدقہ قبول کر لے، اللہ میرا صدقہ قبول کر لے۔ کوئی بھی نیکی کا کام اس میں یہی ہے کہ یہ گمان ہے۔ لیکن دو کام ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے،
اور اس میں ہے ایک درود شریف، دوسرا میلاد شریف، یہ کبھی نہیں گا۔ تو موضوع ہمارا اس وقت درود شریف ہے، تو ہم درود شریف پر ہی بات کرتے ہیں کہ یہ کبھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب دعا مانگو تو شروع میں درود شریف پڑھو، اپنی دعا مانگو پھر درود شریف، کیونکہ اللہ کریم کی ذات اس قدر رحم والی ہے کہ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اوپر والا درود لے لے، نیچے والا لے لے اور جو ہے نا آپ کی دعا کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لے گا تو آپ نے لپٹ کر دیا ہے اس کو درود شریف میں اپنی دعا کو، تو اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب قبول ہوتا ہے تو پھر ہم کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا ہے، ہم نے جو چاہا وہ نہیں ملا، تو پھر یہ کیسا؟ تو اب یہ بات آتی ہے اللہ کے اوپر۔ اللہ آپ کی دعا کو قبول تو ضرور کرتا ہے، دینے کی بات آتی ہے تو دعاؤں کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ کبھی بندے کو فوری دے دیتا ہے، کبھی بندے کو اس نے جو مانگا وہ فوری دے دیا، اور کبھی اس کے بدلے میں اس پر جو مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت ہٹا دی گئی۔ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو ہٹا دی۔ اگر وہ دعا اس کی قبول کر لی جاتی تو وہ اور مشکل میں پڑ جاتا، کیونکہ وہ لا علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ مستقبل سے اپنے واقف نہیں ہے، جبکہ اللہ واقف ہے، کہ اللہ کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تیسرا معاملہ جو ہوتا ہے، نہ اسے یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، اور اسے ہوتا ہے آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اٹھا کے رکھتے ہیں، آخرت میں دیں گے ہم۔ اب وہ کیسے دیں گے؟ یہ پوچھتے ہیں کہ فلانے وقت تو نے یہ مانگا تھا، تجھے ملا تھا؟ نہیں ملا تھا، اس کے بدلے میں یہ ہے۔ تو ایک ایک دعا اس کی اللہ یاد دلاتے جائے گا اس کے اعمال نامے سے، اور بولتے جائے گا یہ ہے، یہ لے جا۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا وہ کہے گا کاش میں دنیا میں کچھ مانگا ہی نہ ہوتا، آج جو مل رہا ہے مجھے۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، اتنا نہیں اتنا نہیں، کثرت سے پڑھنا ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود شریف پہ رکھتا ہوں، باقی کے 3/4 حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور بڑھا لو تو فائدہ ہے تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کرتا ہوں میں، آدھا اپنی دعا کے لیے رکھتا ہوں، آدھا آپ پر درود کے لیے رکھتا ہوں، آدھا اپنے درود کے لیے رکھتا ہوں اور آدھا آپ کے لیے۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا تو ایسا کرتا ہوں یا رسول اللہ، 3/4 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے رکھتا ہوں، اور 1/4 میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اپنی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور بڑھا لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ تب اس شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب میں سارا ہی وقت دعاؤں کا آپ پر درود پہ رکھتا ہوں، آپ پر درود پڑھنے پہ رکھتا ہوں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کفیل ہو جائے گا، تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کفیل۔ اس قدر اس کی برکتیں، اس قدر اس کی برکتیں۔ ایک شخص اپنی والدہ کے ساتھ جاتا، عمرے کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، راستے میں وہ رک جاتا ہے اور اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا
چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے عورت کا، اور اس کا پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے. اب پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس وقت میں کیا کروں، اس وقت میں کیا کروں، یہاں پر کوئی ہے بھی نہیں، کوئی دوسری عورت بھی نہیں ہے کہ اس سے کہوں کہ بھائی جائے میری ماں کے بارے میں دیکھیں آپ کیا ہے کیا نہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ تڑپتے رہتی، تڑپتے تڑپتے ایسے ہی لیٹ جاتی ہے. تو یہ بیٹھا دعا کرتا، دعا کے بعد درود شریف پڑھنے لگتا، درود شریف پڑھنے لگتا. ویسے میں ایک شخص آتا ہے، ویسے میں ایک شخص آتا ہے، خوبصورت سا شخص آتا ہے. وہ آ کر اس کی عورت کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے. تو اس کی جو رنگت بدل گئی تھی وہ واپس آتی ہے. اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی جو پھول گیا تھا، جو سوجن وغیرہ جو بھی معاملہ تھا وہ درست ہو جاتا ہے. اب جب یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ بہت ہی اچھی لگنے لگتی ہے، اس کی ماں پہلے سے زیادہ صحت مند اور اچھی لگنے لگتی ہے، اور وہ شخص جانے لگتا ہے. تو یہ جو کہتا ہے کہ اے بھلے مانس شخص، کون ہو تم؟ تو شخص کہتا ہے پہچانا نہیں مجھے؟ نہیں. آپ کون؟ میں تیرا نبی ہوں، تو نے دعا کی تھی، مجھے چاہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نبیوں کو اللہ نے اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں، نبیوں کو اختیارات بھی. اب آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کے پاس نہیں، ایسا نہیں. یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے. ایک شخص آتا ہے، اس کو پریشان رہتا ہے اور اسے جو ہے نا مقروض رہتا ہے، قرض واپس کرنے کا معاملہ رہتا ہے، قرض واپس کرنے کا معاملہ. بولے کیا کروں، کیسا کروں؟ اس کو جو جس نے قرض دیا تھا اسے کچھ مہلت دیتا ہے. بولے 1 مہینے کے اندر یا 15 دن جو بھی مار رہا ہے، ایک مہلت دیتا ہے، اتنے تک دینا ورنہ میں تمہارے گھر سے سب اٹھا لے جاؤں گا، فلاں یہ وہ جس طرح کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. شخص نے کہا کیا کرتا، کوئی اور صورتحال تو ہے نہیں. تو وہ بیٹھا درود شریف پڑھتا تھا اور اللہ کے آگے رکھتا تھا بات، حضور کے آگے بات رکھتا، پڑھنا اور رکھنا، بس یہی کام کرنا، دوسرا کچھ نہیں کرتا. جب آخری دن آیا تو اس کو زیارت ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ، کہ بولے فلاں جو تمہارے ایریے کا گورنر ہے اس کو جا کر بولو کہ فلاں وقت تو نے جو ہے نا روز میرے اوپر 1000 دفعہ درود پڑتا تھا، کہ فلاں دن تو نے 700 دفعہ پڑھا تھا، 700 دفعہ پڑھا تھا، اور تجھے کہیں جانا تھا کام، تو ضروری کام کے لیے گیا، اور پھر اس کے بعد آ کر پھر 300 دفعہ باقی کے پڑھا تم نے. اسے جا کے بول، اور تیری جو مدد ہے وہ اسے بیان کر، وہ تیری مدد کر دے گا. اب یہ جب پہنچا وہاں پر اس کے پاس، تو پہلے تو اس کے دربان وغیرہ روکے کرے، بولا نہیں مجھے ضروری ہے، اس کے لیے پیام ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے. گئے انہوں گورنر صاحب کے پاس، ملاقات ہو گئی. تو بولا کہ آپ کے لیے ایک پیام ہے. تو بولے کیا پیام ہے؟ تو بولے پیام یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پیام دیا. کیا پیام دیا ہے؟ تو بولے فلاں دن آپ نے جو ہے نا 700 دفعہ پڑھا تھا درود شریف، جبکہ آپ کا معمول تھا روز 1000 دفعہ پڑھتے، آپ 7 دفعہ پڑھے. پھر آپ کو کچھ کام آیا تھا، آپ چلے گئے تھے، پھر واپس آنے کے بعد آپ نے اسے مکمل کیا، باقی کے 300 پڑھے آپ نے. وہ دنگ ہو گیا، تجھے کیسا معلوم، یہ تو میرا اپنا معاملہ تھا.
میرا ذاتی معاملہ تھا. اس نے بولا نہیں، یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح. تو پھر تو بولے اور یہ بھی پیام ہے آپ کے لیے کہ میں مقروض ہوں، میرا اتنے پیسوں کا معاملہ ہے، یہ فلاں. تو اس نے فوری حکم دیا کہ بھائی اس کو ان کو پیسے دو. بولا پھر سنو، میرا نام لے کر کہا تھا. بولا ہاں، اور اتنے پیسے دو، اور اتنے پیسے دو، اور اتنے پیسے دو. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تھا تو شخص 100 کا مخروص، صرف 100 درہم کا مخروص تھا، یا دینار جو بھی تھے اس کا مخروص تھا. مگر اس نے اس طرح سے کرتے کرتے اسے بجائے 100 کے 1000 دیا. تو اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہمارا درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. آپ جانتے ہیں کون پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، آپ کو اس کا علم ہے، اور آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس کی کس طرح سے مدد کریں. یہ آپ کی مرضی، کیوں اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ آپ کو اختیار دیا، جائے جس طرح چاہے آپ کر سکتے. تو عزیزان محترم، ہمارا یہ ہے کہ معاملہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کرو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، ہم سب پڑھا کریں، ایک معمول بنا لیں کہ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ آ جائے، مگر ہم تو اتنا پڑھ کے رہیں گے، پھر اس کی فیوض و برکات ہمارے سامنے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.